Can we technically call you a Pakistani American congressman? You're right. I was born in Karachi, and I'm very committed to trying to make sure we have strong ties between the people of the United States and the people of Pakistan. ویلکم بیک. پاکستان میں سیاست جیسی بھی ہو، میدان میں اتنے کھلاڑی ہوتے ہیں کہ کھیل کا مزہ آ جاتا ہے. امریکہ میں اس کے مقابلے میں بہت کم سیاسی جماعتیں ہیں، اور ان میں سے بھی دو بڑی پارٹیوں ڈیموکریٹک اور ریپبلکنس ہیں جن کے لیے زیادہ تر امریکی ووٹ ڈالتے ہیں. ان پارٹیز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ان کی سوچ ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہے، یہ بتا رہی ہیں آمنہ خان. ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیز امریکہ میں غالب اکثریت رکھنے والی سیاسی طاقتیں ہیں. 150 سال سے وائٹ ہاؤس اور امریکی عوامی نمائندگان کا کنٹرول انہی دو پارٹیز کے ہاتھوں میں رہا ہے. دونوں پارٹیز کی شروعات 16ویں صدی کے آخر میں امریکہ کے آغاز کے ساتھ ہی ہوئی. 20ویں صدی میں دونوں پارٹیز کا ایک ایسا صدر سامنے آ چکا تھا جو اپنی جماعت کے اصولوں کی نمائندگی کے باعث ایک آئیکن کی حیثیت اختیار کر چکا تھا. ریپبلکن رونلڈ ریگن کو 1980 میں منتخب کیا گیا. ان کی پارٹی اب بھی ان کے پروموٹ کیے گئے ایجنڈے کی تقلید کرتی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کی علامتی شخصیت فرینکلن ڈی روزویلٹ ہیں. اس صدر نے امریکہ کی ورکنگ کلاس کو محفوظ رکھنے کے لیے حکومت کی تجویز کردہ معاشی اور سماجی اصلاحات پر مبنی نیو ڈیل کا منصوبہ پیش کیا. یہ دونوں پارٹیز مختلف سماجی، عمر اور لسانی گروہوں سے تعلق رکھنے والوں میں اپنی اپیل رکھتی ہیں. ڈیموکریٹ میلانی روسیل کے مطابق ان کی پارٹی کے حامیوں کی تعداد سے فرینکلن روزویلٹ کا فوکس منعکس ہوتا ہے. ہمارے ووٹرز کی اکثریت نوجوان، سیاہ فام، ہسپینک امریکیوں پر مشتمل ہے. یہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والوں کی پارٹی ہے. ریپبلکن پارٹی کی سپورٹ روایتی رجحان اور قدامت پسند مذہبی نظریات رکھنے والے سفید فام ووٹرز پر مشتمل ہے، جبکہ یہ جماعت ہمیشہ اپر کلاسز کی چوائس رہی ہے. رونلڈ ریگن اور ان سے بھی پہلے کے ایک ریپبلکن صدر رچرڈ نکسن نے ایسے ورکنگ کلاس ووٹرز کی بھی توجہ حاصل کی جو روایتی طور پر ڈیموکریٹس کے حامی رہے تھے. ریپبلکن پارٹی محدود حکومت، کم ٹیکسز، آزاد بزنس اور عموماً ایک قدامت پسند ایجنڈے کی پارٹی سمجھی جاتی ہے. حالیہ صدر براک اوباما ایک ڈیموکریٹ ہیں. ان سے پہلے کے صدر جارج بش ریپبلکن تھے. جیفری ینگ کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA. ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیز کے علامتی نشان بھی بہت انٹرسٹنگ ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی کا نشان ہے گدھا اور ریپبلکنس کا ہے ہاتھی. ڈیموکریٹس کے گدھے کی کہانی یہ ہے کہ 1828 میں جب اینڈریو جیکسن صدارتی مہم چلا رہے تھے تو انہیں ان کے مخالفین نے جیک ایس یا ایک اڑیل گدھا پکارا، جسے جیکسن نے ایک محنت اور مضبوطی کی علامت بنا کر خوشی خوشی اپنایا، اور بعد میں کارٹونسٹ تھامس نیسٹ کے کام نے اسے ہمیشہ کے لیے پارٹی کا سمبل بنا دیا. تھامس نیسٹ نے ہی 1874 میں اپنے ایک اور اخباری کارٹون میں ریپبلکن ووٹ کے لیے ہاتھی کی تصویر استعمال کی، اور تب سے آج تک ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ہاتھی کا ہی نشان ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. یہ تھا امریکی سیاست سے متعلق ایک چھوٹا سا ٹریویا، لیکن امریکہ کے صدارتی انتخابات میں سب سے اہم موضوع ہے معیشت. اور اگر آپ بھی نظر رکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ پر تو ثاقب الاسلام بتا رہے ہیں کہ گلوبل اکانومی میں اب کیسے اتار چڑھاؤ آنے والے ہیں. امریکہ بھر میں پیٹرول کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، لیکن صارفین پر اس اضافے کا اثر بظاہر نظر نہیں آ رہا. فروری کا مہینہ امریکہ بھر میں خریداری کے لحاظ سے پچھلے 5 مہینے میں سب سے تیز رہا، جس میں گاڑیوں کی فروخت میں واضح اضافہ دیکھا گیا. اصل میں یہ معیشت کے لیے اچھی خبر ہے. صارفین پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جنوری کے مہینے کے مقابلے میں اس مہینے مزید بہتری آئی ہے. امریکہ میں ملازمتوں کی صورتحال میں مسلسل بہتری اور یونان کے لیے دوبارہ قرضہ دینے کے بعد بین الاقوامی معیشت میں سرمایہ داروں کا اعتماد بحال ہوا ہے، جس کی مثال وال سٹریٹ میں مسلسل 5 دن تک سٹاک پرائسز میں اضافہ ہے. لیکن یونان کے حالات کی بہتری کے بعد اب معاشی ماہرین یورو زون کی صورتحال پر تشویش کا شکار ہیں. جرمنی کے تجزیہ کار رابرٹ ہالیور: ہمارے لیے یورپ میں اب ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. اسپین کو اپنے حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر معاشی حالات. اسپین کو اپنی ملازمتوں کی صورتحال بحال کرنی چاہیے. اسپین پچھلے سال اپنے بجٹ خسارے کو پورا کرنے میں ناکام رہا تھا، اور اس سال بھی حالات کچھ مختلف نہیں. اور یونان کے مقابلے میں 4 گنا بڑی معیشت ہونے کی وجہ سے قرضوں سے اسے سہارا دینے کا حل بھی مشکل ہے.
और दूसरी तरफ दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान एक और तजारती जंग छिड़ने का इम्कान है। इस हफ्ते अमरीकी सदर ओबामा ने कहा है कि अमरीका यूरोपीय यूनियन और जापान के साथ मिलकर चीन की तरफ से ऐसी नादिर धातों की दरामद पर पाबंदी के खिलाफ एतराज करेगा जो इलेक्ट्रॉनिक आलात बनाने के लिए जरूरी हैं। हम आज ये मसला चीन के सामने उठाएंगे। हम अमरीकी कारोबारों और लोगों को बैनुल-अक़वामी मईशत में उनके जायज़ हक दिलवाने के लिए काम करते रहेंगे। दूसरी तरफ चीन भी मौशी अबतरी से निमटने की कोशिशों में है। चीन ने हाल ही में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा तजारती खसारा जाहिर किया है। अगरचे गुज़श्ता 5 साल में चीन की करेंसी युएन की कदर में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 30% इजाफा हुआ है, लेकिन अमरीका का मानना है कि युएन की कदर उसकी कीमत के मुकाबले में कम तस्वुर की जाती है, जिसकी वजह से चीन को दरामदी कीमतों में बढ़तरी हासिल है। मिलार सिगा के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। ये था हमारा आज का शो। इसमें शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय दे सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू, और इसके अलावा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां करंट अफेयर्स के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों के बारे में आपके लिए वीडियोज़, रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।